الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مبارک مجلس میں جو ماہ مبارک رمضان المبارک میں حرم مکہ مکرمہ سے پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہم آج غزوہ بدر، جسے معرکہ فرقان، یوم الفرقان، اور جسے فیصلہ کن معرکہ قرآن کریم میں اس عنوان سے معنون کیا گیا، اس غزوے کے بارے میں چند امور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اس کے اسباب، پھر اس کے اندر مختصراً واقعات، اور امت کے لیے تیسری بات دروس و عبر. تو سبب کے بارے میں عرض ہے کہ اہل باطل کی اسلام دشمنی اور اہل شرک کی توحید دشمنی، اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کی ایذا رسانی جو مکہ مکرمہ میں تھی، اس قدر بڑھ گئی کہ انہیں اس شہر کو چھوڑنا پڑا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مخاطب ہوئے اللہ کے گھر سے، اس حرم مقدس سے، اور فرمانے لگے کہ تو احب البلاد الی، دنیا کے شہروں میں سب سے محبوب میرا شہر ہے، مگر میں کیا کروں کہ میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی. تو داعی دعوت کو اہم سمجھے، دعوت کو عظیم سمجھے، اور دعوت کو اپنا مقصد اعظم قرار دے، اور جہاں دعوت نہ چل سکے اس جگہ سے ہجرت کر جائے. سب سے پہلا درس اس میں ہے. جب مسلمان مہاجرین بن کے مدینہ منورہ اپنی دعوت کو خوب ٹھوس بنیادوں پر اور قوت کے ساتھ پیش کرنے لگے، تو یہی مکہ مکرمہ کے اعداء اور دشمنان توحید کو یہ چیز نہ بھائی. ان کے دلوں میں سازشیں تھیں، ان کے دلوں میں دشمنی تھی. انہوں نے اسی مقصد کے لیے اپنا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں بلاد شام بھیجا، اور اس کے تجارتی مال کو نیت یہ کی اور عزائم ان کے یہ تھے کہ اس سے ہم مسلمان امت، دین اسلام اور پیغمبر اسلام خدا نخواستہ ان کی پورا استحصال ہم کریں گے. یہ ان کی نیت تھی. اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عزائم شریرہ پر مطلع فرما دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس کھلے دشمن کی معاشی کمر کو توڑا جائے، اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ اس قافلے کو تعرض کریں جو ہمارے دین اور ہماری امت کے خاتمے کی نیت سے تجارت کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کی حکمتیں. تو مسلمان اس نیت سے نکلے تھے کہ اس قافلے کو روکیں گے، اس کا راہ روکیں گے، اور ان کے عزائم کو خاک میں ملائیں گے. اللہ نے قرآن میں اس چیز کو بھی ذکر کیا، تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ اس قافلے کو تم ملو جا کے جس کے اندر تمہاری قوت زیادہ خرچ نہ ہو، مگر اللہ کی
ارادے کیا تھے؟ اللہ اکبر، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، مگر اللہ کے عزائم اور ارادے یہ تھے کہ حق کو اللہ باطل پر کھلا غلبہ عطا کر دے۔ اب یہ دیکھیں کیا حکمتیں ہیں، نکلے قافلے کے لیے اور قافلہ بچ کے چلا گیا، یہ بھی ایک ذہن میں رہے۔ اور ابو سفیان نے اہل مکہ کو بتا دیا کہ ہم بحفاظت آ رہے ہیں، تو مکہ میں اکثر سرداروں نے یہی کہا کہ اب ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف جا کے جنگ کریں مدینہ منورہ میں، مگر ابو جہل کا فیصلہ یہ تھا کہ لا کلا، ہم ایسے نہیں کریں گے، نذبح الجزور، ہم جائیں گے بدر میں اور اونٹ ذبح کریں گے، اور ہماری گانے والی مغنیات گانے گائیں گی، ونشرب الخمور، ہم شراب پئیں گے، اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کتنے طاقتور اور جرأت مند ہیں۔ اب دوسری طرف سے اللہ کا ارادہ بھی یہ تھا کہ ان صنادید کفر کو اس امت کے ذریعے جس کے خطاب میں اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اے مسلمانوں یاد کرو کہ اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی جب تم کمزور تھے، تھوڑے تھے۔ اب آپ دیکھیں ادھر سے 1000 مسلح نکل رہا ہے، جن کے ساتھ گھوڑے بھی ہیں تقریباً 200، 700-800 اونٹ بھی ہیں، اور سارا سامان جنگ ہے، اور ادھر سے چند ضعفاء جن کی تعداد 313 ہے، جن کے پاس سامان جنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ تو ایک تجارتی قافلے کے نکلے تھے، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرما دیا کہ میں اسی طرح کمزوروں کو طاقت دیتا ہوں اور کمزوروں کو غلبہ دیتا ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اس تاریخ انسانیت میں کتنے ہی قلیل لوگوں کو اگر وہ حق پہ تھے تو اللہ نے کثیر لوگوں کو جو باطل پہ تھے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ خلاصہ ہے غزوہ بدر کا۔ اب جب یہ 1000 آدمی نکلا، کچھ ان میں سے شروع میں 1300 تھے، کچھ واپس آ گئے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی، مگر اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان صنادید کفر کو جو ابو جہل، عتبہ و شیبہ کی شکل میں تھے، اللہ ان کو نمونہ بنائے، درس عبرت بنائے قیامت تک کے صنادید کفر کے لیے، اور ان ضعفاء کو جن کے پاس سامان بھی نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے۔ جب بدر کے مقام میں پہنچے تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ بیٹھنا کیا اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری رائے ہے۔ تو فرمایا پھر ہم اس جگہ کی بجائے اس جگہ پہ جاتے ہیں، تو آپ چلے گئے۔ اللہ کی مدد دیکھیں شروع ہوئی، رسول اللہ نے رات کو اپنے اللہ سے راز و نیاز کیا اور کھل کر کیا، اور اللہ سے یہ کہا کہ اللہ اگر تو نے آج ان ضعفاء کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والے نہیں ہوں گے۔ کیسی کھلی اللہ کے سامنے یہ راز و نیاز کی گفتگو ہے، کھلی گفتگو ہے، صراحت سے گفتگو ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے اسی طرح کھل کر مانگا کرے۔ المہم جب شروع جنگ ہوتی ہے، اور پرانے زمانوں میں پہلے مبارزت کرتے تھے، تو عتبہ و شیبہ اور اس کا ایک تیسرا ساتھی جب نکلا تو ادھر سے انصار نکلے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ابن العم نکلیں، ہمارے چچا زاد نکلیں قریشیوں نے۔ تو پھر حضرت علی، حمزہ اور مسلمانوں میں سے ایک صحابی تیسرے نکلے، اور یہاں پہ اللہ نے ان صنادید کفر کو، شرک کو ڈھیر کر دیا، اور یہ آغاز ہوا۔ اور رات کو کیا ہوا، بارش ہلکی ہو گئی، اور وہ ریت جو تھی وہ جم گئی، اور مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، مسلمانوں پہ اللہ نے نیند کو غالب کر دیا تاکہ وہ بے خوف ہو جائیں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے اوپر سے پانی اتار دیا تاکہ تمہیں
اللہ پاک کو صاف کر دے اور تمہارے قلوب کو ثابت قدم کر دے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان امت اس کی ہر جد و جہد میں اللہ سے مضبوط تعلق اس کا، جیسے حضور نے اتنی اللہ سے مناجات کی اور فرمایا بار بار اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا پورا کر دے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کی اس رجاجت پہ ترس آیا اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اٹھیے، آرام فرمائیے، اور اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اب مدد کیسے شروع ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کہ اللہ کے فرشتے جتنے غزوات ہیں ان میں سے غزوہ بدر جو ہے اس کو یہ شرف حاصل ہے، شرف زمانہ رمضان المبارک میں ہوا، جو شہر ایمان ہے، جو شہر تقوی ہے، جو شہر قرآن ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے بنفس نفیس نازل ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے قتال کیا۔ فرمایا کہ یاد کریں اے پیغمبر اس وقت کو کہ جب آپ اہل ایمان سے فرما رہے تھے الن یکفیکم ربکم ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے؟ پھر آگے 500 آلاف کا ذکر ہے۔ تو اس غزوے کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں ہے، اور ہر جگہ اس کے اندر کسی نہ کسی درس عبرت امت کے لیے مخفی ہے کہ امت کو ہمیشہ اپنے ہر کام میں اور اپنی جد و جہد میں اور اپنے جہاد میں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یاد رکھیں کہ نصرت قلت و کثرت سے نہیں بلکہ اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیں بارش کی آمد، فرشتوں کا نزول، یہ نصرتیں دیکھیں آپ، جناب رسول اللہ کا اللہ پہ اعتماد اور اپنے اصحاب کے اخلاص پہ اعتماد۔ تو یہ ہیں اصل وہ چیزیں جو امت کو زندگی بخشتی ہیں، قوت بخشتی ہیں، اور پھر امت کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام نے صنادید کفر تقریباً 70 کو قتل کیا، اور 70 کے قریب پھر قید بھی ہوئے۔ پھر قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فدیہ دے کے معاف فرما دیا۔ پھر اس کا بھی ایک قصہ ہے کہ حضرت عمر کی ایک رائے تھی پہلے، کیا یہ بھی بات بہت بڑی عبرت کی ہے مسلمان امت کے لیے، کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اس رشتہ دار کو جو آج قریش مکہ اور کفار کی صف میں آیا ہے اس کو وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ پھر ابو بکر کے بیٹے جب ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ کئی بار ابو میری تلوار کی زد میں آپ آئے مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو اگر ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی حضرات صحابہ سے، تو ان کا یہی فیصلہ ہوا کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے، کچھ کو کسی کام پہ لگا لیا جائے اور ان سے کام لے کے ان پہ احسان کیا جائے، اور نیت یہی تھی کہ اسلام سے اس کو تقویت ملے گی اور یہ لوگ ہمارے قریب ہوں گے۔ اس پہ بھی آیت نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا نہ آتا جو پہلے لکھا جا چکا تھا تو تمہیں اس جو تم نے لیا اس لینے پہ بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی۔ تو یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر کی رائے کی تائید ہوئی۔ بہرحال مسلمانوں نے غنائم کو بھی حاصل کیا۔ یسألونک عن الانفال، یہی سورہ انفال میں بھی اس قصے کا ذکر ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر جب آپ دشمنان اسلام پہ تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ نہیں اللہ پاک فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کی یہ جنگ جس میں فرشتے اترے، جس میں مسلمان امت کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم اگرچہ یہ چاہتے تھے
तवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकत तकून लकुम, कि तुम्हें वो उस गरज से तुम निकले थे कि जिसमें तुम्हारी मशक्क़त ना हो, मगर अल्लाह ये चाहते थे कि अगरचे मशक्क़त हो मगर हक़ का बोलबाला हो जाए। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, और काफिरों की असल को अल्लाह मिटा दे। तो फिर जो असल थे कुफ़ार, जो सनादीद थे, जो रुआसाए शर थे, अल्लाह ताला ने उनको इसी ग़ज़वे में उनका कलाकमा फरमा दिया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला सबसे पहले अपनी ज़ात पर इसी एतमाद को कायम करने वाला मोमिन बनाए। और ये महीना रमज़ान अल्लाह से ताल्लुक़ का महीना है। ये शहर सियाम भी है, ये शहर तक़वा भी है, ये शहर क़ुरान भी है, और ये शहर फ़ुरक़ान भी है। यौमल फ़ुरक़ानी यौमल तक़ल जमान, इसका ज़िक्र भी अल्लाह ने फरमाया कि इस फ़ुरक़ान और फ़ैसला कुन मार्के के दिन जब दो फरीक आमने सामने थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आज भी है अल्लाह मुसलमान उम्मत बहुत कमज़ोर है, मुसलमान उम्मत के दुश्मन हर तरफ हैं। ए अल्लाह, सबसे पहले तू ही तौफीक देने वाला है हमें ईमान में तक़वियत की। ये याद रखें, अल्लाह से मांगते रहें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे सारी रात अल्लाह के सामने मांगते रहे। अल्लाह से मांगना कि अल्लाह रोज़े पे तक़वियत दे, ए अल्लाह हमें शर को मटाने पे तक़वियत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे पास जो है वो हाजिर है तेरे लिए, मगर तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये नुक्ता नज़र हर दौर में मुसलमान उम्मत के लिए काम देने वाली चीज़ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस शहर फ़ज़ील को, इस मुहतरम शहर को, इस बरकत वाले महीने को मुसलमान उम्मत की ईमान की सराबी के लिए महीना बना दे, और मुसलमान उम्मत पे रूहानियत की बारिश को बरसा दे, ताकि मुसलमान जब इस महीने से निकलें लअल्लकुम तत्तक़ून अय्याम मादूदात, तो इसके गिने हुए दिन जो हैं वो तक़वे से गुजारें, और फिर साल के बकिया दिन भी इसी तरह अल्लाह से जुड़े रहें और उससे मांगने वाले रहें, और अल्लाह की नुसरत और मदद उनके शामिल हाल हो। क्योंकि वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, अल्लाह अज़ीज़ भी है, हकीम भी है, और हर किस्म की मदद का वही मालिक है, वही सरचश्मा है, और वही मस्दर है। अल्लाह ताला हम सब को इन हक़ाइक़ और दुरूस व इबर को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मुसलमान उम्मत के अवाम और ख़वास को अल्लाह ताला इस माह मुबारक से अपनी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला नुक्ताए आगाज़ बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी डॉक्टर सईद मक्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।